بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں زاد الطالبین اور اس میں ہم چھوٹی چھوٹی سی احادیث مبارکہ یاد کر رہے ہیں، یعنی طالبین کا زاد راہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی اس کتاب کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی سی احادیث مبارکہ ہیں جس میں ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں ابھی، اور اس کے ذریعے سے ہم عربی گرامر بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی احادیث مبارکہ بھی زبانی یاد کر رہے ہیں۔ تو آج ہم حدیث شریف نمبر جو کرنے لگے ہیں وہ 39، ماشاءاللہ سے آج ہم 39 اور 40 یعنی 40 احادیث مبارکہ ہماری الحمدللہ مکمل ہو جائیں گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہماری حدیث شریف کا وہ ہے اسلام کی اچھائی کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی اسلام میں اعمال کا حسن کن چیزوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی سی حدیث مبارکہ ہیں لیکن مفہوم ان کا بہت وسیع ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو پہلی حدیث شریف آج ہماری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لفظی ترجمہ لکھ لیجیے اور اس کے بعد اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ من سے حسن اسلام المرئی، حسنی اسلام المرئی۔ حسن کہتے ہیں حسن، خوبصورتی، اچھائی، اسلام کی، المرئی ایک آدمی کے اسلام کی خوبی سے ہے۔ کیا چیز ہے؟ ترک کرنا، ہو اس کا، ما جو، لا نہیں، یعنی جو لا یعنی ہے، بے فائدہ چیزوں کا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور بیان فرماتے ہیں من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ۔ آدمی کے اسلام کی خوبی کس چیز سے ہے؟ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینے میں، یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ اسلام کے دائرے میں جب داخل ہو جاتا ہے تو وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس چیز کو ہمیں یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ پریکٹیکلی ہم اپنے اوپر اپلائی کر چکے ہیں اس چیز کو۔ جب سے اللہ کا دین سیکھنا شروع کیا، اس کو سمجھنا شروع کیا، دین پر، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا شروع کیا، تو الحمدللہ بے فائدہ باتیں جو تھیں، بے فائدہ گفتگو، بے فائدہ جگہوں پہ جانا، بے فائدہ محفلوں میں بیٹھنا اٹھنا، الحمدللہ آہستہ آہستہ انسان سے خود بخود ہی کم ہو جاتا ہے۔ یعنی جس چیز کی طرف دینی یا دنیاوی ضرورت نہ ہو اس کام میں لگ جانا، اسے لا یعنی کہتے ہیں۔ اس فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص مقصود یہ ہے کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں کو ان فضول چیزوں سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک کے ذریعے سے یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ اسلام کی ہر عبادت میں حسن جب پیدا ہوتا ہے جب مسلمان لا یعنی فضول گفتگو، فضول خرچی، وقت کا ضیاع اور دیگر بے ضرورت چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان کو ہر وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو بلا مقصد ہو، یعنی دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کا کچھ مقصد ہے، اور جو انسان اپنے مقصد کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں مجھے عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ ہمیں قرآن سے دلیل ملتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ ہمارے رب نے ہمیں فرما دیا کہ تم سے اس جہان میں آنے سے پہلے عہد لیا جہان الست میں کہ تم کیا کرو گے، تم میری عبادت کرو گے۔ بس ایک مقصد رب نے دیا، باقی تو اس کا دانا پانی، رزق اور اس کی تقدیر جو کچھ ہے وہ تو رب لکھ دیتا ہے، خواہ اس کا تعلق گفتگو سے ہو یا عمل سے ہو یا سوچ سے ہو یا دیکھنے سے ہو۔ کسی بھی چیز کو آپ فضول دیکھ رہے ہیں، میڈیا پہ آپ ٹی وی لگا کے، ڈرامہ لگا کے دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کا اسلام کا کیا رد عمل ہے، آپ کے اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی دین کی کیا تقویت ہو رہی ہے۔
آپ کسی کی فون کال سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اس میں آپ کے دین میں کیا اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے علم میں جو کہ آپ کے اسلام کی قوت بن رہا ہے، ایسی چیز میں آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ تو ایک کامل مسلمان کے لیے یہی کہا گیا کہ وہ ہے جو فضول باتوں سے بچے، اور اگر کرتا ہے تو چھوڑ دے، اگر گناہ کی باتیں کرتا رہے گا تو وہ کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ کوئی فضول بات زبان سے نہ نکالے، اسی طرح کوئی کام گناہ کا نہ کرے، اور اس طرح فضول سوچیں، یعنی شیخ چلی کی طرح کبھی کسی کے بارے میں کبھی کس کے بارے میں فضول قیاس آرائیاں کرنا، اس طرح کی چیزیں نہ کرے، اور اسی طرح فضول ادھر ادھر دیکھنے سے پرہیز کرے۔ الغرض ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جو بلا فائدہ ہے اسے چھوڑ دے، تو پھر انسان کامل مسلمان بن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، اور متقی اور اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے، یعنی اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو برائیوں سے روکتا ہے وہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اہل قرآن جو ہوتے ہیں وہ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ جب تک ایک گناہ بھی کر رہا ہو انسان تو اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں کہلا سکتا، اور اگر 1 منٹ میں خواہ وہ 100 سال کے گناہ ہوں سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم اس حدیث شریف کو دوبارہ دہراتے ہیں ایک بار۔ آپ لوگ میرے ساتھ اپنے مائکس کو میوٹ رکھتے ہوئے دہرا لیجئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کا سمجھ پڑ گئی ہوگی، مفہوم کہ کیا چیز ہے کہ ہم نے لایانی گفتگو، بے معنی گفتگو، بے معنی چیزیں، بے معنی بازار خرچے، ہر چیز کو وہ جو ہمیں دین میں فائدہ نہیں دیتی اس کا اسلام بہتر ہے سب سے، جو ترک کر دے۔ من حسنی اسلامی المرئی ترکہ، ملا کے پڑھیں گے، من حرف جارہ ہے، اس نے حسنی کر دیا حسن کو، ٹھیک ہے، من حسنی حرف جارہ نے کیا کیا، اس کو جر دے دی ہے۔ من حسنی اسلام المرئی، آدمی کے اسلام کے حسن کے لیے کافی ہے، اسلام کو خوب کرنے کے لیے یا اس کے اسلام کی خوبی یہ ہے، ترکہ اس کا چھوڑ دینا، ما لا یعنی جو چیز بے فائدہ ہے۔ لا یعنی باتیں اردو کا بھی لفظ ہے، آپ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، لا یعنی گفتگو یعنی بے فائدہ، بے معنی گفتگو جو کسی طرح سے فائدہ نہ دے، چاہے وہ آپ کے مال میں ہے، چاہے وہ آپ کے علم میں ہے، چاہے وہ آپ کے وقت میں ہے، ہر چیز کا ضیاع جو ہے اس کو چھوڑ کر جب ایک مومن دین کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر چل پڑتا ہے تو وہ اپنا وقت قیمتی بنا لیتا ہے، اس کی ایک ایک سانس قیمتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کی ترکیب اگر آپ نے کرنی ہو تو پھر آپ کس طریقے سے کریں گے؟ من حسنی، من حرف جارہ اور حسنی ہاں جار مجرور ہو جائیں گے، اور آگے پھر اسلامی جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، المرئی آدمی کا اسلام، مرکب اضافی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ معنی یہی کرتے ہیں، آدمی کا اسلام، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، ایسے اسلام المرئی آدمی کا اسلام، آدمی کے اسلام کی خوبی کیا ہے؟ ترکہ اس کا چھوڑ دینا، اس کا چھوڑ دینا کس چیز کو؟ ما لا یعنی جو فائدہ نہ دے چیز، جو لا یعنی باتیں ہوں، جو لا یعنی چیزیں ہوں، ہر اس چیز کو اس کا چھوڑ دینا کیا ہے؟ اس کا حسن اسلام ہے۔ الحمدللہ یہ تھی ہماری حدیث شریف 39، اور اب ہماری اگلی حدیث شریف ہے جی، ما موصولہ ہے اس میں، اور لا جو ہے وہ لائے نفی ہے اس کے اوپر، ہاں جی بالکل۔ چلیں جی اگلی حدیث شریف کی طرف آتے ہیں، حدیث شریف نمبر 40، اور الحمدللہ یہ 40 حدیث مبارکہ اچھے سے آپ نے پیچھے سے ان کو پکا کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے۔ حدیث شریف نمبر ہماری 40 ہے، الا کلکم راعن، الا لفظی معنی پہلے لکھ لیجئے، الا خبردار، کلکم تم میں سے سب، یا تم سب کے سب بھی کہہ سکتے ہیں، راعن نگران ہو، وکلکم اور تم سب کے سب، مسئولن سوال سے ہے، مسئولن پوچھے جاؤ گے، مفعولن کے وزن پر ہے، پوچھے جاؤ گے، الرعیتہ ان ہے، ہم وہاں تجوید کا قاعدہ را والا یوز کریں، ادغام بلا ہونا، الرعیتہ رعیت کسے کہتے ہیں؟ جتنے بھی آپ کی رعایا میں آتے ہیں،
جو ہمارے ماتحت میں نہیں بس اولاد بھی ہے، اور سارے جو آپ کے ایک حاکم کے ایک سربراہ کے ریت میں جتنی آ جاتے ہیں اس کے اہل و عیال وغیرہ بھی اور رعایا بھی سب آ جاتے ہیں، اپنی نگرانی کے متعلق انسان سے سوال ہوگا کہ تم نے کیسے ان کی نگرانی کی، تم نے ان کو اللہ کے دین، اور پوچھ کس چیز کی ہے، سوال کس چیز کا کیا جائے گا، اللہ کے دین کا، کہ کتنا تم نے اللہ کے حکموں کی طرف ان کو لگایا ہے۔ یہ ایک تنبیہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے الا، الا خبردار، الا کلکم راعن، الا کلکم راعن، خبردار تم سب کے سب نگران ہو، وکلکم مسئول، وکلکم مسئول، اور تم سب کے سب پوچھے جاؤ گے کس چیز کے بارے میں، الرعیتہ، اپنی رعایا کے بارے میں، اپنی نگرانی کے متعلق میں، یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں نگران بنایا گیا ہے اس کے بارے میں تم پوچھے جاؤ گے۔ اس حدیث شریف میں مسلمانوں کو ایک خاص ذمہ داری دی گئی ہے۔ دیکھ لیجئے، مومن کو ہر ایک امت میں نہیں ہے، مومن کے لیے ایک خاص ذمہ داری دی گئی ہے، وہ یہ کہ خود بھی اپنے اعمال کی حفاظت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور جہاں تک ممکن ہو اپنے متعلقین کے اعمال کی نگرانی کرتا رہے، یعنی جتنے لوگ بھی اس کے متعلقین ہیں، اس کی اولاد ہے، بیوی ہے، اہل و عیال ہے، اس کے نوکر چاکر ہیں، اس کے جتنے بھی ورکرز ہیں، اس کے محلے والے ہیں، اس کے شہر والے ہیں، اور جتنے بھی مومن ہیں، یعنی جتنے بھی اس سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سب کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے درجات کے لحاظ سے نگہبان ہے، کوئی ملک کا، کوئی گھر کا، یا کوئی کسی ادارے کا، یا کوئی صرف اپنی جان گئی ہے، یعنی اکیلا ہے، نہ اس کے آس پاس کوئی ہاسٹل وغیرہ میں رہتا ہے، بس اپنا کھایا اپنا کمایا، تو کم از کم وہ اپنے نفس کے بارے میں پوچھ ہوگا، کیونکہ الا کلکم راعن، خبردار تم سب کے سب نگران ہو، وکلکم مسئول، اور تم سب کے سب پوچھے جاؤ گے، تم سب سے سوال ہوگا، الرعیتہ، اپنی رعیت کے بارے میں۔ ہر آدمی محافظ و نگہبان ہوتا ہے، اور جہاں جہاں تک جس چیز کی نگرانی ہوگی وہاں وہاں اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی۔ قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ سبحانہ جب کٹہرے میں کھڑا کریں گے تو وہاں بھی پوچھیں گے کہ یہ تیری نگرانی میں تھا، بتا تو نے کتنا اس کو دین پر لگایا اور دین سکھایا۔ اس جملے سے ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالیں دے کر اس جملے کی وضاحت فرمائی کہ امام لوگوں کا نگران ہوتا ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اسی طرح آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھ ہوگی قیامت کے دن، اور اسی طرح عورت بھی نگران ہے اپنے خاوند کے گھر کی اور بچوں کی، جن کے بارے میں اس عورت سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اور اسی طرح غلام بھی نگران ہوتا ہے اپنے آقا کے مال کا، اس غلام سے بھی اس کے مال کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ غرض آخرت کا دن تو ایسا ہے کہ جہاں پہ ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، باخبر ہو جاؤ اے انسانوں، ہر انسان تم میں سے نگران ہے اور نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ قیامت کے دن اگر انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں، مثلا نہ شادی شدہ ہے کہ بیوی پر نگران ہو، نہ امام ہے کہ لوگوں کا نگران ہو، وغیرہ وغیرہ، غرض کہ اگر کسی بھی چیز کا مالک نہیں تو اپنے نفس کا تو مالک ہے ہی، یعنی اس کا معنی ہے کہ نفس پر مکمل اختیار چاہیے، نفس کو صحیح استعمال کرے اور جنتی بن جائے، اور چاہے تو نفس کو ہلاک کر دے اور جہنمی بن جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی یہ آیات مبارکہ کا اب ہمیں ہر چیز جو ہے یہی بتاتی ہے نا کہ قرآن کا علم جو ہے وہ حدیث کے بغیر نامکمل ہے۔ الحمدللہ جو ہم آیات مبارکہ قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ احادیث مبارکہ آپ کو اس لیے بھی پڑھائی جا رہی ہیں کیونکہ ہمیں قرآن کی آیات کو اس کا مفہوم سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہ آیات مبارکہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کی، یعنی خاوندوں کی موجودگی اور اس کی غیر موجودگی میں ان کی نگران ہو۔ تو آج کی حدیث شریف نمبر 40 ہماری کیا ہے؟ الا کلکم راعن، خبردار تم سب کے سب نگران ہو، وکلکم مسئول، اور تم سب کے سب سوال کیے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے، الرعیتہ، اپنی رعایا کے بارے میں۔
اس کے بارے میں تھوڑی سی تطبیق جو ہے اس کی ترکیب سن لیجئے. الا جو ہے وہ حرف تنبیہ ہے. کلو اس کا مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ دونوں مل کر کیا بنا، یہ اس کی مبتدا بن گئی. رائن اس کی خبر ہے، لیکن اس کی جر میں جانے کی وجہ کیا ہے کہ وہ مضاف الیہ کے ساتھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. ہم جملہ اسمیہ کر رہے ہیں نا، وہ الا کلکم سے شروع ہوا، اٹس مین کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. جب آگے انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکسٹ ٹاپک شروع ہو رہا ہے جو فعل سے شروع ہوں گی، جتنی بھی احادیث مبارکہ ہماری، تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم اس پر پریکٹس کریں گے، وہ ساری پھر فعل سے شروع ہوں گی. آگے جو ہے وہ واو عاطفہ ہے، کلو مضاف، کم مضاف الیہ ہے، دونوں مل کر مبتدا بن کے مسئول صیغہ اسم مفعول، مفعول واحد کا، شاباش، واحد مذکر کا صیغہ بن گیا. ہوا ضمیر مستتر ہے اس کے اندر اور اس کا نائب فاعل ہے. آگے ان جار ہے اور رعیت جو ہے وہ مضاف ہے. ہو ضمیر ہے اس کی مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر کیا بنے، مجرور اور جار مل کر متعلق ہوئے مسئولن کے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مزید بھی اب آپ کو اسم فاعل مفعول کی بھی سمجھ آ گئی ہے. یہاں تک ہماری 40 احادیث مبارکہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور آپ کا گرامر بھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے. حصہ ولین جو ہے مصرف کا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں اس کو دوبارہ گرامیٹیکلی بھی دوبارہ بھی دہرائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عربی گرامر کے ٹاپک میں بھی. آج کی جو ہماری حدیث شریف ہے ایک بار پھر اس کی دہرائی کر لیجئے. حدیث شریف ایک نمبر ہم نے جو پڑھی ہے وہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. ایک آدمی کے اسلام کی اچھائی اس میں ہے، خوبی اس میں ہے کہ وہ چھوڑ دے اس چیز کو جو لا یعنی ہو، جو بے فائدہ ہو. حدیث شریف نمبر 2 ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. خبردار، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہر چیز کا حق ادا کرنے والا بنا دے، کیونکہ قیامت کے دن ہر چیز کی پوچھ ہونی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری شرح صدر فرمائے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں، کیونکہ اسلام کی خوبی کس چیز میں ہے، چھوڑ دینا لا یعنی باتوں کو. جس چیز میں ہمارے دین کو نقصان پہنچتا ہے، جس گفتگو میں ہمارے عمل میں نقصان آتا ہے، اس کو چھوڑ دینے میں کیا ہے، یہی اسلام کی خوبی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.